علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے ہلاکت دشمن کے متعلق کہ دشمن جو آپ کو تنگ کر رہا ہو، چاہے وہ تنگی کسی بھی لحاظ سے ہو، یہاں تک کہ اگر آپ کی جان کا دشمن ہو یا مال کا دشمن ہو یا بغض اور حسد کی وجہ سے آپ سے نفرت کر رہا ہو، اور کوئی بھی ایسا موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہو، یعنی عام الفاظ میں کہوں تو زبانی اور فعلی تمام کی تمام تکالیف دینے میں وہ چوکتا نہ ہو، یعنی دیر نہ کرتا ہو کہ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہو تو وہ فوراً آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہو، تو ایسے دشمن کے لیے انتہائی مؤثر، انتہائی مجرب آج انشاءاللہ وظیفہ ذکر کروں گا، اور وہ وظیفہ بھی اتنا غضب کا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ آیات نازل فرمائی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں کفار سے، مشرکین سے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام علی الاعلان خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جس وقت مشرکین نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر رہے ہیں اور کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، پہلے ہم سے ڈرا کرتے تھے آج ڈر نہیں رہے، تو بلا جھجک وہ جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ کفار مشرکین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوئے تاکہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو تنگ کریں، آپ کو پریشان کریں، آپ کی عبادت کے اندر خلل پیدا کریں۔ تو جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھے تو اللہ رب العزت نے ان کے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں آگ کی خندق بنا دی کہ مشرکین کو آگ نظر آ رہی تھی، آگ کی خندق کھدی ہوئی نظر آ رہی تھی جس میں سے آگ کی لپٹیں بہت سخت نکل رہی تھی، اور پھر صرف آگ ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس آگ کے اندر ایسی عجیب مخلوق، عجیب شکل والی، عجیب قد و کاٹ والی، عجیب یعنی حیرت میں ڈالنے والی مخلوق اللہ رب العزت نے اس آگ میں ان کے سامنے، یعنی کفار مکہ کے سامنے لائے، اور جو کفار مکہ تھے وہ ڈر کر بھاگنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس آگ میں سے کوئی عجیب مخلوق ہے جو ہماری طرف لپکتی ہے، ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے اللہ رب العزت نے جیسے ہی نازل فرمایا، جیسے ہی یہ قرآن آیات اتری تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلا جھجک اور بغیر کسی خوف اور خطر کے خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، اور مشرکین نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے ایسا منظر دکھایا کہ وہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ آیات اگر آج بھی کوئی بھی مسلمان اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا دشمن ہو، جس طرح اللہ رب العزت نے وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی تھی، اسی طرح آج بھی اللہ رب العزت اسی طرح قادر ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت طاقتور ہے، اسی طرح اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کی بھی مدد فرمائیں گے، آپ کو دشمن سے اور دشمن کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ کون سا ہے؟ وظیفہ ہے سورہ جو علق ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سورہ کی 3 آیات ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ یہ آیات مبارکہ ہیں۔ ان آیات کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ نے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد، اگر طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب کے بعد پڑھے زیادہ بہتر ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی اشراق کے وقت آپ نے نوافل کے بعد یہ آیت پڑھ لیں، یا اگر نوافل نہیں پڑھ رہے تو تب بھی آپ یہ آیات مبارکہ جب پڑھیں گے طلوع آفتاب کے بعد، اسی طرح غروب آفتاب یعنی مغرب کی نماز کے بعد، آپ ان آیات مبارکہ کو اگر دشمن انتہائی سخت ہو تو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنی ہے،
فجر کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب کے بعد۔ اگر دشمن نرم ہو، صرف زبان سے تکلیف پہنچانے والا ہو، کبھی ہاتھ استعمال نہ کیا ہو، تو اس کے لیے آپ 11 مرتبہ اگر صبح شام پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے یا تو اللہ رب العزت اس دشمن کو تقریباً 11 سے 21 دن کے اندر ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہ ہوئی تو اللہ رب العزت یقیناً اسے ہلاک فرما دیں گے۔ یعنی ایسے مصائب، ایسی تکالیف اس پر مسلط ہوں گی۔ اگر موت وقت قریب ہوا اس کا تو بڑے ذلت کے ساتھ اس کی موت آئے گی۔ اگر موت کا وقت قریب نہ ہوا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ایسے مصائب اور تکالیف کے اندر اسے مبتلا کر دیں گے کہ وہ سوائے اپنے کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔